عظمت صحابہ کے سلسلے میں اس میں جو آج ہمارا تھیم ہے وہ کیا ہے؟ تنقید سننے کا حوصلہ۔ پہلے تو خود سے پوچھئے، کوئی مجھ پہ تنقید کرے تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ کیا میں تنقید سن کر غصے میں تو نہیں آ جاتی؟ آپس سے باہر تو نہیں ہو جاتی؟ آپ دیکھیے کہ بڑا ہی مشکل کام ہے تنقید سننا، واللہ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ انسان بہت جلدی ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے کس کو؟ خود کو۔ لکھیے، ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کے بہترین جج ہوتے ہیں۔ سب سے جلدی ہمیں غصہ آتا ہے اپنے بارے میں کوئی بات سن کے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ کامیاب گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو تنقید کو سنے اور پھر اس تنقید کو سن کر چیک کرے، کہنے والا کیوں کہہ رہا ہے۔ نمبر ایک، میرا مخلص ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، میرا دوست ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ حاسد ہے تو اس سے ایوائڈ کرے۔ یہ 4 جملے لکھ لیجیے گا بعد میں سن کے۔ بعض لوگ صرف حسد کی وجہ سے آپ پہ تنقید کرتے ہیں، بعض آپ کا مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے۔ ان کی بات کو تو ناک میں بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دے، اچھا ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ چیک ضرور کریں، تنقید کے بعد ضرور ایک دفعہ چیک کریں کہ اگلے کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر ٹھیک ہے تو بدل لیجئے، اس کے شکر گزار ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو پکڑ لیں۔ اور صحابہ کرام میں یہ درجہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ سورۃ مائدہ کی 107 نمبر آیت ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جس میں سفر کے دوران نزاع کی سختی آنے لگ جائے تو اپنی چیزیں کسی کو دینے والی تھی۔ طویل ترین آیت تھی، بڑی لمبی آیت تھی۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے جس کا حق دبا ہے، جو سب سے قریب ہو میت کے۔ بس اس کا ایک جو لفظ ہے نا اولیان، اس کی قیرت میں اختلاف ہے۔ کچھ اس کو اولان کہتے ہیں، امام ابن سیری کہتے ہیں الاولین ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک موقع پہ صحابہ کے اندر تھوڑی سی بات شروع ہو گئی۔ ابی بن کعب نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اولیان پڑھ دی۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے جھوٹ کہا، یعنی قرآن کی آیت بدل دی۔ انہوں نے کہا تم خود زیادہ جھوٹے ہو، تو میں ہو گئی۔ یہ شخص سن کر تیسرا شخص بیچ میں کدا، رہے تم امیر المومنین کو جھوٹا کہتے ہو۔ اب تو بات بگڑ گئی، کہنے لگے، اب جنہوں نے یہ جملہ بولا ان کا جملہ سنیے۔ کہتے ہیں میں تم سے زیادہ امیر المومنین کے حق کی تعظیم کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کو اللہ کی کتاب کی تصدیق کے معاملے میں جھٹلایا ہے۔ یعنی میری لڑائی یا جھگڑا عمر سے نہیں ہے، عمر کے اس فعل سے ہے جو کتاب سے ٹکرا رہا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ حضرت عمر نے ان کی یہ بات سن کر کہا انہوں نے سچ کہا ہے۔ اب آپ کو تو اتنی بات پوری واضح ہوئی نہ ہوئی، لیکن اس واقعے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر سخت تنقید کی، اور دوسرا صحابی بھی وہ جو اس وقت کا سربراہ سلطنت ہے۔ لیکن ایک عام صحابی جو تنقید کر رہا، تنقید کو عربی میں ناقد کہتے ہیں نا، ناقد نقد سے تنقید کرنے والا، اور تنقید تفعیل وہی ہے کہ نقد نقد تمہارے منہ پہ مار دے باتیں یہ غلط۔ تنقید کے بڑے ادب ہیں، اب یہاں میں وہ نہیں بیان کر سکتی، لیکن اس نے جب یہ بات کہی تو اس کی نظر میں حضرت عمر سے کوئی گرج نہیں تھا، حضرت عمر کے لیے دل میں احترام میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اس کو وہ بات ٹھیک نہیں لگی، وہ اس نے پیش کر دی۔ اور دوسری طرف لیں، جس پہ تنقید ہوئی وہ صحابی تھے، اعلیٰ منصب پہ تھے، لیکن انہوں نے اس سخت تنقید کو بھی برا نہیں مانا۔ یہ تھی وہ صفت جس نے صحابہ کو جوڑ کے رکھا۔ اجتماعیت میں ناگزیر ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے یا آپ کسی پہ نہ کریں، کیونکہ ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہاں بیٹھی اور میں کہتی ہوں دیوار پہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، آپ سب کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ہمیں تو دیوار پہ کوئی گھڑی نہیں دکھ رہی۔ میں سچی کہ آپ سچے؟ ہم دونوں سچے۔ مجھے وہ پچھلی دیوار دکھ رہی ہے، آپ کو ادھر کی دکھ رہی ہے۔ لکھیے ایک جملہ، لوگ غلط نہیں ہوتے، ہاں لیکن مختلف ہوتے ہیں۔
ہم لوگوں کے مختلف ہونے کو غلط ہونا سمجھ لیتے ہیں. وہی جو مثال دی تھی نا پیچھے 1-2 دن پہلے، ان دونوں کا مسئلہ کیا ہے بھئی، یہ میاں بیوی لڑتے کیوں اتنا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے. عورت کا سوچ کا انداز اور مرد کا اور. کبھی آپ برین کی تصویر دیکھیں نا، عورت اور مرد کے برین کی تصویر اللہ کی بنا. مرد کا برین ایسے چلتا ہے جیسے آپ کے میاں ہیں مثلا سیدھے. آپ ایک وقت میں 2 باتیں کہیں گے، وہ کہیں اسٹاپ، ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. اور عورتیں اس طرح کی وہ زگ زیگ مشینیں، وہ جا کے چولہے پہ ہنڈیاں بھی رکھاتی ہیں، مشین میں کپڑے بھی ڈال آتی ہیں، بچے کا ناک بھی صاف کر لیتی ہیں، ساتھ میاں صاحب کی باتیں بھی سن لیتی ہیں، فون پہ باتیں بھی کرتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. عورتیں ملٹی ٹریک ہوتی ہیں. اب فرق ہے نا، تو کیا بولتے غلط ہیں یا مرد غلط ہیں؟ آپ ساری زندگی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ کے میاں نے ایک وقت میں 2 باتیں نہیں سنی. آپ ان کو 10 دفعہ بھی کہیں گے نا کہ گیلا ٹاول بیڈ پہ مت رکھا کریں، انہوں نے بڑی عزت سے اترے ہوئے کپڑے بیڈ پہ ہی رکھنے ہیں، اور چاہے جو دوبارہ پہننے ہیں وہ نیچے رکھ دے بیڈ سے. صبر کیجئے، ایک خاص حد تک تنقید کے بعد اب چھوڑ دے. 4 بچوں کے بعد تنقید چھوڑ دیا کریں، کیونکہ 5 سال کافی ہوتے ہیں میاں کو سدھارنے کی کوششوں کے. اب وہ نہیں سدھرے، اب اسمائل دے دیا کریں. اچھا، اور کبھی اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹاول کو سٹینڈ پہ لٹکا دیں کہ ماشاءاللہ آج کیا ہو گیا، آج کون آیا تھا، خیر تو ہے. زندگی کو لائٹ رکھیے، بس میں یہ کہتی ہوں. اگریسو گھوڑے پہ سوار، وہ پنکھے پہ جا کے بیٹھ جاؤں میں اگر آپ میرے پہ تنقید کریں. کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ کیا دیکھ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو اپنی کم آئے گی اور اللہ کی بڑائی دکھتی ہے. اللہ کی کسی چیز میں نقص نہیں ہے، لیکن اللہ نے بندہ بنایا، بندے میں کوئی نہ کوئی کمی تو چھوڑی ہے نا. وہ خلق الانسان ضعیفا. تو یاد رکھیے، عام طور پہ جہاں مل کے جو لوگ رہتے ہیں، گھر کی میں نے مثالیں کافی دے دی، باہر کی دنیا میں بھی ایسی. اب مل کے کام کرتے ہیں. آپ کے میاں دن میں 10 دفعہ اپنے آفس میں جھگڑا کر سکتے ہیں، کئی باتیں ان کی مرضی کی نہیں ہوں گی، ایک کو دوسرے کے خلاف بولنا پڑتا ہے. یہ بولنا لازمی ضرورت ہے دنیا کی، زندگی کی. لکھ لیں، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بولنا زندگی کی لازمی ضرورت ہے. لیکن بولنے والا معاملے کو صاحب معاملے سے الگ کر کے نہیں دیکھ پاتا، اس لیے وہ پھر بیزار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام بالکل الگ تھے. اور یاد رکھیے، اصحاب رسول میں تنقید کا عام رواج تھا، مگر تنقید کرنے والا، اب میں یہاں رکوں گی اور آپ نے میری بات کے ساتھ لکھنا ہے ذرا سے گیپس کے ساتھ. تنقید کرنے والا ہمیشہ لفظ بات کو انورٹڈ کاماز میں کر دیں یا ہائی لائٹ کر لیں، بات پر تنقید کرتا تھا. وہ زیر تنقید انسان کی شخصیت سے نہ تو متنفر ہوتا تھا، یعنی نفرت کرتا، اور نہ اس کے احترام میں کوئی کمی کرتا تھا. اور اس کے اپوزٹ، وہ شخص جس پر تنقید کی جاتی تھی وہ سخت سے سخت تنقید کو سنتا تھا، لیکن تنقید کی جو ظاہری سختی ہے نا، اس کو اگنور کرتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، اور اصل تنقید پر سوچنے لگتا تھا کہ کیا یہ قابل قبول ہے یا ناقابل قبول. اگر قابل قبول ہوتی تو کر کے اپنی اصلاح کر لیتا، اور اگر کسی نے حسد اور گرج یا کسی فتنے کے لیے وہ بات کی ہے تو اس کو پکڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا تھا کہ یہ ٹریش ہے. دیٹ از دا سکسیس. اور یاد رکھیں، آپ کو کبھی چوٹ لگی؟ کئی دفعہ لگی ہوگی. چھری کا کٹ لگا، کنڈی ڈنڈا میں سے کبھی کبھی ہاتھ پہ وہ ڈنڈا لگ جاتا ہے. جتنی بھی چوٹیں آج تک لگی ہیں زندگی میں، لکھیں، تنقید کی چوٹ بڑی کڑی چوٹ ہوتی ہے. اپنے خلاف تنقید سنتے ہی انسان کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے. صحابہ کرام اس سے بہت بلند تھے. آپ کا حال یہ تھا کہ وہ نہ صرف اپنے خلاف تنقید کو ٹھنڈے دماغ سے سنتے، بلکہ تنقید کرنے والے کے سخت ترین الفاظ کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں یہ گر کیسے آیا، ہمارا دماغ ہی تو ٹھنڈا نہیں. کہتے نہیں میں ایک دم گرم ہوگی. ٹھنڈا دماغ ٹھنڈا رکھیے. کسی نے گھڑے سے پوچھا کہ تم اتنا ٹھنڈا کیسے رہتے ہو، کہ جو پانی تم میں آتا ہے تم اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہو. سمجھتے نا گھڑے، مٹی کے گھڑے. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی اوقات یاد ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں. بس اسمائل، ریلیکس،
گھر کا موڈ اچھا رکھیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں، چپ یہ کو چھوڑ دیجیے، ٹھنڈے رہے، نوکروں سے مت الجھیں، ڈرائیوروں کے سر پہ مت ہو، تو بےچارے پہلے سارا دن گرمی میں دھوپ میں بیٹھے ہیں، 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو کیا قیامت آ گئی؟ آپ تو کتنی نماز قضا پڑھتے ہیں، اللہ نے بھی آپ کو اس طرح ڈانٹا ہوتا تو سمجھ آ جاتی ہے آپ کو۔ تو وجہ ڈھونڈیے پھر ذرا، ایک لفظ کی وجہ۔ صحابہ اتنے ٹھنڈے کیسے تھے؟ اس کی وجہ ان کی ربانیت تھی، رب والے تھے، ان کے ایمان نے ان کو اتنی بلند سطح پر پہنچا دیا تھا کہ اس کے بعد ان کو ہر چیز ہیچ دکھائی دیتی تھی۔ صحابہ کا فوکل پوائنٹ، دا مین پوائنٹ واز ایمان، اللہ سے تعلق، وہ اللہ کو پانے، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اتنی بڑی حقیقت کو پانے میں اتنا زیادہ گم ہو چکے تھے کہ نہ ذاتی تعریف سے خوش ہوتے تھے، نہ ذاتی تنقید پہ غمگین ہوتے تھے، وہ ہر بات پر بات کی حیثیت سے غور کرتے تھے، خواہ وہ ان کی پسند کی بات ہو یا ناپسندیدگی کی بات، تو ہر چیز کو، ہر واقعے کو اس کی اصلیت کے اعتبار سے دیکھتے تھے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کے حق میں یا ان کے خلاف ہے۔ اور یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ، میرے ساتھ بھی، جب ہم رب کی ہستی کو پالیں گے، رب کے مقام کو پالیں گے۔ پھر اس کے بعد اس بارے میں جو شخصیات ہمارے سامنے آئیں گی ان کے بھی نام دیکھ لیجئے، عبداللہ بن خزافہ السہمی اور ابو دجانہ سماق بن خرشہ، کبھی ان کے نام بھی سنے آپ نے؟ ٹھیک، اچھا، اس سیریز کا ایک اور فائدہ ہے، بچوں کے بڑے نام مل جائیں گے آپ کو، کوئی نیا بچہ آنے والا ہے اس کو کہیں جاؤ دورہ قرآن سن لو 23 تمہیں نام ملیں گے۔ تو تھوڑا سا ان دونوں صحابہ کا ہلکا سا تعارف۔ عبداللہ بن خزافہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں، قیصر روم کے دربار میں، رومی فوج کی قید میں، ان کو ہر جگہ جانا پڑا تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا تھا کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر مروب نہیں ہوتے تھے۔ لوگ عبداللہ کا ایمان دیکھ کر، جو جذبہ ایمانی تھا اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، صحابہ سمیت واپس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، ان کی جو کہانیاں ہیں، اس میں خاص طور پہ ان کا واقعہ بادشاہ کے دربار کا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو سناؤں گی، لیکن ابھی بس اتنا دعا کریں کہ اللہ ہماری ربانیت کو پختہ کر دے، اور یہ تنقید سے، تعریف سے بڑے اوپر تھے۔ اسی طرح جو ابو دجانہ تھے، اللہ کے ڈر اور فکر آخرت میں ان کا ایمان بے مثل تھا، بہت سے غزوات میں شرکت کی، بیعت رضوان میں شامل ہوئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، شہادت نصیب ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں بھی یہ موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تاریخ ساز تھے، اور انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر نبی کا اور اسلام کا دفاع کیا۔